سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 آ رہی ہے، جو میں نے کہا تھا کہ انتہائی گستاخانہ آیت ہے یہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے جو اسکول آف تھاٹ کے اندر، ایک خاص مکتب فکر کے اندر، وہ اس آیت کے ترجمے کو ہی گستاخی سمجھتے ہیں، مفہوم تو آپ بیان کرنے چھوڑ دیں۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھی خود نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اب یہاں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ دیتے کہ آپ بریکٹ میں لکھیں مگر اللہ کے اذن سے، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ، مستقل بالذات اور غیر مستقل بالذات کے فرق کے ساتھ، محدود اور غیر محدود کے فرق کے ساتھ۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ چاہے۔ میں مالک نہیں ہوں، مالک کون ہے؟ اللہ۔ وہ میرے لیے جو چیز نفع مند چاہے گا وہ نفع بخش ہوگی، جو میرے لیے وہ نقصان مقرر کر دے گا، جو مجھے تکلیف اس نے دینی ہے وہ وہی دے گا، میں وہ تکلیف ٹال نہیں سکتا۔ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ بعض لوگ اس کے ترجمے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو آیا نا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ، لیکن جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، ہاں مگر جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع کا مالک ہوں، نقصان کا مالک ہوں اپنا۔ لیکن قرآن میں تو باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غیب جان لیتا، میں فورسی کر لیتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں پہلے ہی فورسی کر لیتا کہ غزوہ احد میں اس جگہ پہ میرے دانت شہید ہونے ہیں، میں اس جگہ پہ جاتا ہی نہ، میرے دانت شہید ہوتے ہی نہ۔ اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ 50 تیر اندازوں نے میری حکم عدولی کرنی ہے، ان میں سے 35 نے، اور وہ درہ چھوڑنا ہے، اور غزوہ احد کی واضح فتح شکست میں بدل جانی ہے، تو حضور پہلے ہی کہہ دیتے کہ جی مجھے پتا ہے کہ تم یہ درہ چھوڑ دو گے تو تکڑا ہوں چھوڑنا نہیں جائے، تو حضور کو تو نہیں پتا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں تم دیکھو کہ چیل اور کوے آ کے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ اس سے آگے کوئی شخص کس طرح کسی کو سمجھا سکتا ہے؟ پھر بھی چھوڑ دیا، اور اس کا نقصان صرف امت نے نہیں اٹھایا، نبی الاسلام کے بھی 4 دانت شہید ہوئے، بخاری مسلم میں آیا، اتنا خون بہہ گیا کہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اور قرآن میں پھر وہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ مر جائیں یعنی کہ وصال شریف فرما جائیں، یا قتل ہو جائیں یعنی کہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھیرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا، یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو اب اندازہ کریں کہ نبی الاسلام کے دانت مبارک شہید ہو گئے، غلطی کس کی تھی؟ ساتھیوں کی، صحابہ کی، امت کی، اور وہ غلطی بھگتنی کسے پڑی؟ سب کو، انکلوڈنگ نبی الاسلام کو۔ ہونا تو چاہیے تھا نبی الاسلام اس تکلیف سے نہ گزرتے۔ تو مجھے بتائیں جب رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں، اللہ تعالیٰ پھر بھی غلطی کا لحاظ نہ کرے اور اس لیول کے اوپر اس کا جواب دے کہ وقت کا پیغمبر وہ بھی افیکٹو ہو اس کا، تو آج رسول اللہ تو دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آج ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے لیکن جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں؟ جب محبوب دنیا میں تھے اور ڈائریکٹ دعائیں ان کی ہمارے ساتھ تھیں، تب بھی محبوب کی نافرمانی کرنے کے اوپر نہ صرف ماننے والوں کے اوپر عذاب آیا بلکہ نبی الاسلام کو بھی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ آج رسول اللہ ہم میں موجود بھی نہیں اور ہم دھڑلے کے ساتھ نافرمانیاں کریں اور امید کریں کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ میں مل جائے گا۔ عقل کام کرتی ہے آپ کی؟ تو اگر میں غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر، میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں، وبشیر لقوم یؤمنون، یا پھر بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئیں، بات مان لیں۔ بس 2 ہی کام ہوتے ہیں پیغمبر کے، بشیر اور نذیر۔ جو مان لے انہیں بشارت آخرت کی جنتوں کی، اور جو نہیں ماننے والے انہیں آخرت کا ڈر سنا۔ تو یہ میرے بھائیوں ایک آیت کے اندر استانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ کوئی کسی کو نفع نقصان دے ہی نہیں سکتا، تو جب دے نہیں سکتا تو پھر پکار کے کیا کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی ایگزامپل اگر کسی شخصیت کی پیش کی جا سکتی تھی تو وقت کے پیغمبر کی تھی۔ مجھے بتائیں اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اسی لیے پھر وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے۔
اور یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نعوذ باللہ کوئی اتنی دھوکے والی کتاب ہے کہ باہر سے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، اندر اس کے اندر کچھ اور ہے۔ تو قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کتاب فصلت آیات، اس کی آیات اللہ نے کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟